کیا آپ کو پتہ ہے کہ مصر کے فرعون کو کیسے دفن کیا جاتا تھا؟ اور وہ اپنی لاشوں کے ساتھ ایسا کیا کرتے تھے کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی ان کی لاشیں آج تک محفوظ ہیں۔ مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ مصر کی تاریخ میں کل 30 فرعون گزرے ہیں، جن میں سے بعض نیک اور صالح تھے اور بعض بدبخت اور درندہ صفت لوگ تھے۔ ان تمام تر فرعونوں میں سب سے بڑا جابر اور ظالم فرعون وہ فرعون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ اس فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور وہ مسلمانوں پر اپنا ظلم و ستم بھی کرتا تھا۔ دوستو، مصر کی قومیں اگر کوئی بادشاہ مرتا تو اس مرنے والے بادشاہ کو ایک خاص طریقے سے دفن کیا جاتا تھا۔ اس مرنے والے بادشاہ کی لاش کو حنوط کر کے، یعنی ایک خاص قسم کا مسالہ لگا کر دفن کیا جاتا تھا، جس سے فرعونوں کی لاشیں گلنے سڑنے سے محفوظ رہتی تھی۔ بادشاہ کی لاش کو حنوط کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے جسم سے تمام اندرونی اعضاء کو باہر نکال دیا جاتا تھا، صرف دل اور آنکھوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد اس کے جسم پہ ایک خاص قسم کا مسالہ اور نمک لگا کے 40 دن کے لیے رکھ دیا جاتا تھا، تاکہ اس سے ہر طرح کی نمی دور ہو جائے۔ 40 دن بعد اس جسم پر خوشبودار تیل اور پھولوں سے حاصل شدہ عرق لگایا جاتا تھا۔ خوشبودار عرق لگانے کے بعد اس جسم کو کپڑوں کی پٹیوں سے لپیٹ دیا جاتا تھا۔ کپڑوں کی پٹیوں کو مضبوطی سے جوڑے رکھنے کے لیے ان پٹیوں کے اوپر ایک لیس دار مادہ لگایا دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد اس جسم کو ایک لمبے صندوق میں رکھ کر اس صندوق کو بند کر دیا جاتا تھا، لیکن بعض دفعہ صندوق میں حنوط شدہ پرندوں کے جسم بھی رکھے جاتے تھے۔ صندوق کو بند کرنے کے بعد اس صندوق پہ مرنے والے شخص کی تصویر بنا دی جاتی تھی۔ صندوق کو مختلف رنگوں سے سجا دیا جاتا تھا۔ مصر کے لوگ اپنے مرنے والے بادشاہ کی لاش کو ایک خاص کمرے میں دفن کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بادشاہ کی زندگی میں استعمال ہونے والا سارا سامان اس کے مقبرے میں دفن کیا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مرنے والے بادشاہ کی زندگی کے تمام تر حالات اس کمرے کی دیواروں پر ایک تحریر کی صورت میں لکھ دیے جاتے تھے۔ یہ سب کچھ مصر کی قوم اس وجہ سے کرتی تھی کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے والے یہ لوگ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتا چلیں کہ مصر صرف بادشاہوں کی لاشوں کو بھی حنوط نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ بہت سے امیر لوگ بھی اپنے پیاروں کی لاشوں کو حنوط کرواتے تھے، اور اس کام کو سر انجام دینے کے لیے مخصوص لوگ تیار کیے جاتے تھے، جن کی حنوط کردہ لاشیں ہزاروں سال گزرنے کے بعد آج بھی مصر کے عجائب گھروں میں محفوظ ہیں۔ مصر کے لوگ انسانوں کی لاشوں کو حنوط کرنے کے ساتھ جانوروں کی لاشوں کو بھی حنوط کرتے، جیسا کہ بلی، شیر، کوا، بندر کی لاشیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، فالو کیجئے اور شیئر کیجئے۔ آپ کے تعاون کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی ہی ویڈیو آپ کے لیے اور لے کر آئیں تو پلیز